ناظرین اس وقت سے موجود سندھ پولیس کی ایک سب انسپکٹر روبینہ بلوچ، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ حالت جنگ میں، لیکن اس دوران جو ہے بہت سارے آئی جی تبدیل ہو گئے، بہت سارے ایڈیشنل آئی جی کراچی تبدیل ہو گئے، لیکن کسی ایک نے بھی جو ہے ان کے مسئلے پر یا ان کی شکایتوں پر جو ہے ان سے رابطہ نہیں کیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں جو ہے خود اپنے ہی محکمے سے جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے جو حالت جنگ میں اسی تمام تر صورتحال سے واقف ہونے کے لیے جو ہے معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے جو ہے انہیں آج اپنے پروگرام دا عوامی شو میں زحمت دی ہے۔ روبینہ بلوچ صاحبہ، آپ کو اپنے پروگرام دا عوامی شو میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب یہ بتائیں روبینہ کہ یہ اصل میں صورتحال کیا ہے، یہ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے پولیس فورس کب جوائن کیا؟ جی میں نے سن 2002 میں سندھ سروس کمیشن کا امتحان دیا تھا۔ اس میں چوائس تھی کہ جی آپ ایجوکیشن میں جانا چاہتے ہیں یا پولیس میں، تو میں نے پولیس جو ہے ریکمینڈ کیا تھا کہ جی میں پولیس جوائن کرنا چاہتی ہوں، اور میرا فرسٹ بیچ تھا سندھ پولیس کا، سندھ سروس کمیشن سے جو سلیکشن ہوئی تھی۔ 2002 سے جو ہے آپ نے پولیس فورس کو جوائن کیا ہے، 2002، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو تقریباً کوئی 20 سال ہو گئے، 22 سال ہو گئے آپ کو پولیس میں آئے ہوئے؟ جی 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 20 سال ہو گئے۔ 20 سال آپ کو ہو گئے۔ 20 سال میں جو ہے وہ آپ اسسٹنٹ سب انسپکٹر سے سب انسپکٹر کے اس پر پرموٹ ہو چکی ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ آپ کو مختلف پوسٹوں پر جو ہے کام کرنے کا موقع ملا ہوگا، بہت سارے کیس آپ نے کیے ہوں گے، اس میں کوئی ایک آدھ کیس بتائیں جو ابھی کورٹ میں آپ جس کو اس وقت پروسیڈنگ جس کی ہو رہی ہے، کوئی ایسے کیس؟ جی 20 سال کے عرصے میں نے بہت خطرناک قسم کے ڈکیت اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی، ایز اے ایڈیشنل ایس ایچ او بھی رہی، اور جو کراچی کے بڑے بڑے تھانے ہیں وہاں میں نے بحیثیت لیڈی آفیسر ڈیوٹی کی، جو کہ ناممکن سی بات تھی، اور میرے آفیسروں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے اپائنٹ بھی کیا، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ ابھی میں لائنز ایریا میں میری رہائش ہے، اور کچھ عرصہ پہلے میں نے لائنز ایریا میں جب میری پوسٹنگ تھی ایز اے ایڈیشنل ایس ایچ او، یہاں میں نے بہت خطرناک قسم کا ایک گروہ تھا، اس کے خلاف میں نے کارروائی کی۔ اس میں چند لڑکے میں نے یہیں سے اریسٹ کیے تھے، اور کچھ جو ان کی برادری کے لڑکے تھے وہ کچھ دوسرے تھانوں سے بھی اریسٹ ہوئے تھے، تو ان کی ہم نے ریکوری بھی کی، ان کا ہم نے چلان بھی کیا، ان کو کورٹ میں بھی لے کے گئے، ان کو جیل کسٹڈی بھی کیا۔ ابھی تمام کیسز میں تو جرائم پیشہ لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، اور کچھ اپنی سزا کاٹ کے آ چکے ہیں۔ 23-1 کے کیس تھے، 392 کے کیس تھے، 302 کے کیس بھی تھے، اور اس میں 365 کے بھی کیسز تھے، اور جس میں کافی جو ڈکیتی کے کیسز میں تو ہم نے ریکوری کروائے، لیکن جو مرڈر ہو گئے تھے، انکاؤنٹرز ہو گئے تھے، ظاہر ہے اس میں تو ہم صرف ایک ملزم کو سزا ہی دلا سکتے ہیں۔ تو کافی کیسز کیے ہیں، اس پہ مجھے انعامات بھی ملے اور CC بھی ملے ہیں، کافی ایوارڈز ملے ہیں، کافی میڈیا نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ آئی تھی پولیس فورس میں اس وقت کون آئی جی کون تھا، کس نے آپ کو اپائنٹ کیا تھا، کس 2002 میں کون تھے آئی جی آپ سندھ کے؟ دراصل جس وقت میں اپائنٹ ہوئی تھی اس وقت ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی کنیکشن نہیں تھا۔ ہمارا جتنا بھی جو پروسیجر تھا، جو ہمارے ٹیسٹ ہوئے، جو ہماری انٹرویوز ہوئے، وہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہوئے تھے، تو اس لیے ہمیں جی ہمارا کسی پولیس آفیسر نے ہمارا نہ انٹرویو لیا نہ ہمیں اپائنٹمنٹ کیا۔ ہمیں ہوم ڈپارٹمنٹ میں سندھ سروس کمیشن کا ایک ادارہ ہوتا ہے، چیئرمین صاحب ہوتے ہیں وہاں پر، انہوں نے ہی ہمیں سلیکٹ کیا تھا اور انٹرویوز وغیرہ لیے تھے۔ جب ہم نے جوائننگ کی تو اس وقت جو ہے سید کمال شاہ صاحب تھے آئی جی سندھ، اور جب میں نے جوائننگ کی اور جب مجھے پوسٹنگ وغیرہ دی گئی، جب میں نے کام شروع کیا پولیس میں، تو مجھے کافی اپریشیٹ کیا گیا، اور جو میرے استاد تھے جو ہمیں ٹریننگ کرواتے تھے، اور جہاں میں نے جاب کی، جو ہمارے انچارج ہوتے تھے وہاں پر انسپیکٹر یا DSP، انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا مجھے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو باقی آپ کی کولیگ تھی وہ بھی اس وقت سب انسپکٹر ہیں یا ان کا آگے پروموشن ہو گیا؟ کون تھی آپ کے ساتھ؟ نہیں، میری تو جو جونیئرز لڑکیاں ہیں ان کو بھی DSP پروموشن دے دیا ہے، انسپیکٹر پروموشن دے دیا ہے، اور ان کو جو ہے ان کے خلاف کافی سارے ایلیگیشنز ہیں، کرپشن کیسز ہیں، کافی ساری پرابلمس ہیں ان کے ساتھ دوران ڈیوٹی، اس طرح کی ان کے ساتھ حادثات ہو چکے ہیں، اس میں لاک اپ میں عورت نے خودکشی کر لی، کوئی قیدی ان کی سے بھاگ گیا،
کہیں انہوں نے پیسے لے کے کسی ملزم کو چھوڑ دیا, لیکن اس کے باوجود ان کو پروموشنز ملی ہیں. کون بیچمنٹ تھی آپ کی جو پروموٹ ہو چکی ہیں؟ دراصل جس وقت میں اپائنٹ ہوئی تھی 2002 میں, تو اس وقت میں ایک ہی لڑکی تھی سندھ سروس کمیشن کا امتحان دینے والی. 2003 میں جو ہے وہ 15 سے 20 لڑکیاں آئی تھیں یہاں پر, انہوں نے سروس کمیشن کا امتحان دیا. تو پھر اس طرح سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہر 2 سال کے بعد 15, 20, 25 لڑکیاں اپائنٹ ہونے لگی. جن لوگوں نے, جن پولیس والیوں نے آپ کے ساتھ ٹریننگ کی, میں ان کی بات کروں کہ ان میں سے آپ کون کون پروموٹ ہو چکے, جو آپ سے آگے نکل گئے, ان کے نام بتائیں نا. میں یہ پوچھ, جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے, ان کے پاس کسٹڈی میں ملزم ہے, کون کون ہے جی اس میں ایک خوشبخش شجاعت ہے جو ابھی اچھا انسپیکٹر رینک پر وہ پروموشن ہوا ہے. اس کو ابھی حالیہ ابھی ایک واقعے میں ہیروئن کیس میں آئی جی صاحب جو بھی مشتاق میں صاحب انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا, اس کو انکوائری چل رہی ہے اس کے خلاف. اچھا اور اس عمر, کے علاوہ اچھا جی, صحیح, ہاں جی جی, اور اچھا انسپیکٹر شرافت ہے جو کہ انسپیکٹر ہیں اور مطلب ایس ایچ او بھی لگی ہوئی ہیں, جن کی رپورٹیشن سب کے سامنے سوشل میڈیا پہ, وہ کس طرح سے گالیاں دیتی ہیں اپنے سبارڈینیٹس کو, اور کس طرح اپنی پولیس کو ذلیل کرتی ہیں, اور ان کے خلاف کرپشن, کروڑوں کی کرپشن کیسز میں سزا یافتہ ہیں وہ. ان کے سو میں خیال گاڑی چلاتے ہوئے 2 پولیس والے بھی شہید ہو چکے تھے. جی ان کی غلط ڈرائیونگ سے, مطلب وہ کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہی تھی, تو وہاں پہ ان کی غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے حادثہ ہوا جس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے. ان کی فیملی آج تک سفر کر رہی ہے, اور ان کے خلاف تو کوئی افسر بات سننے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے ایک مسجد بھی جا کے مسجد میں بے حرمتی کی, جو وہاں پہ پیش امام صاحب تھے ان کو مارا پیٹا, ان کو جیل کسٹڈی کر دیا. تو اس طرح کی کافی واقعات ہیں ان کے خلاف, ایک نہیں ہے. مطلب اس سے پہلے بھی کافی پولیس والے ان کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں, لیکن ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ایک دفعہ ہوئی تھی, لیکن پھر جو ہے مطلب پولیس کی سپورٹ ہے ان کے ساتھ. اچھا مجھے اب یہ بتائیں روبینہ, یہ آپ کہیں ایس ایچ او رہی ہیں کسی تھانے میں کبھی؟ آپ کو وومن تھانے میں ایس ایچ او رہنے کا موقع ملا آپ کو؟ جی 4 سے 5 دفعہ میں ایس ایچ او, ایڈیشنل ایس ایچ او رہی ہوں. اور جب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایس ایچ او صاحب ہوتے ہیں جن کی پوسٹنگ ہوتی ہے وہ چھٹی چلے جاتے ہیں 10-12 دن کے لیے, تو وہ چارج پھر میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈیشنل ایس ایچ او کے پاس. تو اس حساب سے جو ہے کافی مطلب ایس ایچ اوز کا بھی چارج رہا ہے میرے پاس. لیکن ایز اے ایڈیشنل ایس ایچ او 6 سے 7 ماہ تک میں نے جاب کی ہے, تھانہ فیروز آباد میں, تھانہ پریڈی میں, اور تھانہ فیریے میں, اور وومن تھانے میں بھی کیا, ایسٹ میں بھی اور ساؤتھ میں بھی, اور بھی اس کے علاوہ کافی بڑے بڑے تھانے ہیں. یہ بتائیں کہ پولیس افسروں سے جو آپ کی محاذرائی ہے, یا اس کو میں جنگ جو آپ نے شروع ہو چکی, یہ کب, اس کی ابتدا کب ہوئی؟ پہلے کس افسر سے, بڑے افسر سے آپ کی مطلب کی طلاق کلامی ہوئی, یا انہوں نے آپ کو کوئی شوکاز دیا؟ کہاں سے یہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا, یہ بتائیں. دراصل جس وقت میں اپائنٹ ہوئی 2002 میں, تو اس وقت جو پولیس میں مطلب خواتین تعلیم یافتہ کا, ایک تعلیم یافتہ خاتون اگر پولیس جوائن کرے تو ایسا شعور ہی نہیں تھا. 2002 میں نے سندھ سروس کمیشن کا امتحان دے کے میں بھرتی ہوئی, تو اس وقت جو لڑکیاں مطلب جاب کر رہی تھی میرے رینک پہ ڈائریکٹ ایس آئی, وہ مطلب پیش ہو گئی, ان کے بھائی نے یا ان کے والد نے سفارش کروا دی کہیں سے, تو اس طرح سے ہوتا تھا اس طرح. لیکن جب میں اپائنٹ ہوئی تو ظاہر ہے میں ایک گریجویٹ تھی, اور سندھ یونیورسٹی جامعہ چوروس سے گریجویشن کر کے آئی تھی باقاعدہ, اور ایک بہت بڑے ہائی اسکول میں جو کیمبرج انٹرنیشنل اسکول میں ایز اے ٹیچر بھی کام کرتی آئی تھی. تو مجھے جو ہے ایک عجیب سا ماحول ملا, مطلب جو افسران ہیں وہ گالی دے کے بات کر رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں کرسی پہ, اور مطلب ہاتھ لگانا, عجیب نظروں سے دیکھنا, اور ڈیوٹی نہیں ہے پھر بھی رات کے ٹائم کال کر رہے ہیں فون پہ, گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں. مطلب مجھے بہت عجیب سا لگا. میں نے اس بات کی جو ہے وہاں پر ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب تھے, میں نے ان کو بتایا کہ سر یہ ایک عجیب سا رویہ ہے میرے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں. تو وہاں پر بھی مطلب اسی طرح کی حرکتیں ہو رہی تھی میرے ساتھ. تو اس دوران جو ایک ایس ایس پی صاحب تھے ہمارے حیدرآباد کے, اے ڈی خواجہ صاحب, انہوں نے میری پرسنل انکوائری شروع کر دی کہ میں کون ہوں, کہاں پہ رہتی تھی, کہاں جاب کرتی رہی ہوں, اور کیا میرا کریکٹر ہے, اور میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو جو میری اسٹیپ مدر ہے, ماں ہے, ظاہر ہے کہ ایک ستیلی ماں, تو ان کے ساتھ تو ڈسپیوٹ یہی تھا کہ جی وہ مجھے برداشت نہیں کرتی تھی, میں علیحدہ رہتی تھی اپنی نانی کے ساتھ. تو ان سے جو ہے انہوں نے رابطے کیے کہ بھائی یہ کیا ہے جو ہے. تو وہ لوگ ظاہر جو میرے گاؤں کے لوگ تھے وہ خوش نہیں تھے کہ میں پولیس جوائن کروں, تو وہ یہی کہتے تھے کہ آپ اسکول کی جاب کنٹینیو کریں یا اسکول میں ہی رہیں.
تو مطلب مجھے انہوں نے اس طرح کا شوکاز دیا کہ جی آپ پولیس کی جاب کے قابل نہیں ہیں، آپ ذہنی مریضہ ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ کی لوگوں سے بنتی نہیں ہے، آپ ہر کسی کو مارتی ہیں، آپ بدتمیزی کرتی ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر یہ جو آپ چیزیں مجھے شوکاز میں لکھ رہے ہیں، مطلب یہ میں نے کب کیے، کہاں، مطلب وہ ٹائم بھی تو لکھے نا کس کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی ہے، اس آدمی کا نام بھی لکھے اس میں. تو کہیں گے بس ٹھیک ہے ہم نے لکھ دیا، آپ جائیں اس کا جواب دیں. جب میں نے اس کا جواب دیا کہ بھائی مجھے بتایا جائے کہ میں نے کس آدمی سے بدتمیزی کی ہے، کہاں بدتمیزی کی ہے، اور ٹائم اور دن مینشن کیا جائے، تو انہوں نے کہا جی آپ کو ٹریننگ کے لیے شہداد پور بھیجا تھا، وہاں پہ ایک ہمارے ایس پی صاحب تھے رخسار احمد کھاوڑ صاحب، انہوں نے آپ کی کمپلین کی ہے، آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ان کی کمرے کے دروازے توڑ دیے، ان کی کھڑکیاں توڑ دی، اور وہ آپ کو رات کو بلاتے ہیں تو آپ جاتی نہیں ہیں. اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے وہاں پر. اچھا، تو پہلا شوکاز جو ہے وہ آپ کو اے ڈی خواجہ نے دیا، یعنی کہ آپ کی جو جی یہ مہارائی یا مخالفت کی جو ابتدا ہے پولیس کے اعلیٰ افسروں سے، وہ اے ڈی خواجہ سے ہوئی جب وہ ایس پی تھے یا آئی جی تھے؟ نہیں ایس ایس پی تھے وہ. ایس ایس پی ساؤتھ تھے، کہاں تھے؟ نہیں حیدرآباد میں تھے، ایس ایس پی حیدرآباد. اچھا، ایس ایس پی حیدرآباد تھے. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر یہ سلسلہ کہاں چلا؟ جی اس پھر میں ڈی آئی جی مجھے ڈی آئی جی صاحب کو پیش ہوئی، مشتاق شاہ صاحب تھے، انہوں نے مجھے ڈسمس کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ کا ایس ایس پی خوش نہیں ہے آپ سے. میں نے کہا اچھا، ٹھیک ہے سر. میں نے پھر جی میں نے اپیل کی اس کی. پھر ڈسمس کر دیا تھا آپ کو انہوں نے، مشتاق شاہ نے؟ جی جب میری جاب ہوئی، مطلب جاب کے 6 مہینے کے اندر مجھے ڈسمس کر دیا انہوں نے. اچھا، پھر اس کے بعد میں نے اپیل کی، تو میں نے ڈی آئی جی صاحب کو اپیل کی، آئی جی صاحب کو اپیل کی. انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا. میں نے کہا سر اس طرح رات کو بلاتے ہیں، فون میرا چیک کرتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، کہتے ہیں اپنا فون دکھائیں، کس سے باتیں کرتی ہیں آپ، کہاں جاتی ہیں ملنے کس سے. تو میں نے کہا سر میری تو ایسی کوئی بھی اگر ہے تو آپ بتائیں میں کس بندے سے ملتی ہوں، مجھے پکڑے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، ہم آپ کو کراچی شفٹ کر دیتے ہیں، وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ یہاں پر نوکری کر سکتی ہیں. میں نے کہا جی سر میں کراچی میں نوکری کر لوں گی. تو انہوں نے پھر مجھے کراچی میں شفٹ کیا اور رجسٹریٹ بھی کیا. اس دوران میں نے میڈیا میں میری کافی کمپین چلی 2003 2004 میں. کافی میڈیا والوں نے مجھے انکریج کیا، اور جو سیکچوئل ہریسمنٹ، جو وائلیشن، مطلب اس وقت تو عورتیں اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتی تھی نا کہ وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، یا سیکچوئل ہریسمنٹ ہو رہی ہے تو اس کے خلاف بولنا ہے. ایک پولیس آفیسر کے خلاف بولنا مطلب موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. تو میں نے میڈیا میں آ کے بولا، اور مجھے دی نیوز، جنگ اخبار اور بڑے بڑے میڈیا جو اخبار تھے انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور اس چیز میں اپیل میری شائع کی کہ جی ایک لیڈی آفیسر کو عزت کے ساتھ نوکری کرنے دی جائے. تو اللہ کا شکر ہے سنی گئی میری آواز، اور مجھے جو ہے نا انصاف ملا. اچھا، یہ بتائیں سیکسول ہراسمنٹ کا جو ہے یہ بڑے افسران میں کس پر آپ کو شکایت تھی، کس کس کی طرف سے آپ کو خطرہ تھا سیکسول ہراسمنٹ کی وجہ سے؟ دراصل دیکھیں ڈائریکٹلی تو مجھے کسی آفیسر نے اس طرح کی آفر نہیں کی کہ میں جھوٹ بولوں آپ سے، لیکن مجھے فونز آتے ہیں، مجھے کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو فلاں ہوٹل میں آپ ملیں ہم سے آ کے، اور فلاں گیسٹ ہاؤس میں ملیں، فلاں گیسٹ ہاؤس میں ملیں، ہم آپ کو جہاں کا ٹکٹ بھیجتے ہیں، آپ اسلام آباد آ جائیں ملنے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کون ہیں، وہ کہتے جی آپ آئیں گی تو ہمیں دیکھ لیں گی آپ کون ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں تو نہیں ملتی آپ سے. تو دوسرے وہ کہتے جی ہم آپ کے آئی جی سے، آپ کے ڈی آئی جی سے آپ کی شکایت کریں گے. اچھا. اور دوسرے دن مجھے شوکاز مل جاتا ہے. یہ کس کس کی طرف سے آپ کو شوکاز ملا؟ پتہ چلا کہ بھائی کون کون سے افسران آپ کے، اے ڈی خواجہ کے علاوہ کون کون سے افسران تھے آپ کے جس سے آپ کی سلطان جی ہاں سلطان خواجہ صاحب تھے، مشتاق شاہ صاحب، بس ان 3 افسروں نے مجھے شوکاز دیے. اچھا، غلام نبی میمن صاحب انہوں نے بھی شوکاز دیا ہے ابھی جاتے جاتے. غلام نبی میمن تو بڑے اچھی شہرت کے افسر ہیں، ان سے مطلب ان کو کیا آپ سے شکایت ہو گئی تھی جو آپ کو انہوں نے شوکاز دے دیا؟ دیکھیں جس محکمے میں جس پوزیشن پہ کام کر رہی ہوں، اور بھی خواتین ہیں اور بھی لیڈیز ہیں. بات یہ ہے کہ جب ایک خاتون یہ بات کرتی ہے کہ جی مجھے ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کی بات سننی تو چاہیے نا. ایک دفعہ بلائے آپ آفس میں، اپنی اوار ہوتی ہے ہماری پولیس محکمے میں، اس میں تمام افسروں کو، جو مطلب کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر تک کے افسران، ڈی ایس پی تک کے افسران جاتے ہیں، اپنے پرابلمس بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہمیں جان کا خطرہ ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، تو ان کو او آر میں روک دیا جاتا ہے. ان کو گیٹ پہ سیکورٹی والے اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ لیڈی کانسٹیبل دکھ کے دیتی ہیں کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، ٹھیک ہے. اچھا، جو خواتین بدمعاشی کرتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، اور جنہوں نے اتنا پیسہ کما لیا ہے چند سالوں میں، میری بھی نوکری ہے 20 سال کی، آپ میرے گھر میں آ کے دیکھیں، میرے گھر میں تو فرنیچر تک بھی نہیں ہے،
اور جو تھوڑا بہت میں نے سامان بنایا تھا وہ بھی پولیس والے چوری کر کے لے گئے. اب میں جب بات کرتی ہوں کہ جی مجھے ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے اور میں پولیس لائن کے اندر رہتی ہوں, کہیں پرائیویٹ جگہ پہ نہیں رہ رہی, 6-7 سال ہو گئے مجھے, اور پولیس لائن کے اندر جہاں میرا کوارٹر ہے اس کے بالکل قریب ہی ایک مسجد ہے, اور اس کے تھوڑا سا آگے مطلب فیملی کوارٹرز ہے 200-250 کے قریب, اور ایک طرف تھانہ ہے. تو یہاں پر مجھے پولیس کے جو کانسٹیبلز ہیں, جو پولیس کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, وہ میرے گھر میں گھس جاتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, سامان میرا اٹھا کے لے جاتے ہیں, دیواریں تک توڑ دی انہوں نے, گیٹ تک توڑ دیے. میں ہائی کورٹ میں گئی, ہائی کورٹ میں جا کے میں نے جب پٹیشن کی, ہائی کورٹ نے ان کو بلایا, پوچھا, تو جی ایس ایس پی صاحب کہتے ہیں مجھے کیا پتا کب ہوا, یہ کس نے کیا. آئی جی صاحب کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتا. تو دیکھیں ایک پولیس لائن کے اندر ایک لیڈی آفیسر کو سرکاری کوارٹر کے اندر ہراسمنٹ نہیں, قتل کرنے کی کوشش کی گئی 2 دفعہ. میرا چھوٹا سا بچہ ہے 6 سال کا, معصوم بچہ ہے, اس کے موجودگی میں. تو اگر اس طرح کا انصاف پولیس محکمے میں ایک لیڈی آفیسر کے ساتھ ہوگا تو ایک عام عورت تو مطلب کس طرح سے ایک افسر تک پہنچ سکے گی, کس طرح ایک افسر کو اپنی فریاد کر سکتی ہے. اچھا, آپ نے شکایت کی تھی کہ آپ کے خلاف جو ہے قتل کا بھی مقدمہ انہوں نے کیا تھا, قتل کے مقدمے میں آپ کو گرفتار کیا تھا, وہ کیا تھا, کس نے کیا تھا اور کس کے حکم سے ہوا تھا, وہ کیا تھا؟ جی دیکھیں, جب میں حیدرآباد میں اپائنٹ ہوئی تھی 2002 میں, اس کے بعد مجھے انہوں نے ذہنی مریضہ قرار دے دیا, مجھے ڈسمس کر دیا اور کہا کہ جی ہم یہ آپ کو کس نے کہا تھا آپ کو ذہنی مریض, کس نے قرار دیا تھا, وہ کون سا افسر تھا؟ اے ڈی خواجہ صاحب نے. انہوں نے اچھا پھر اس آپ کے بعد ہاں ہاں جی مطلب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ذہنی مریضہ ہے, شوکاز دیا تھا, لیکن میرے کسی شیٹ پر یا مجھے کسی قسم کا میڈیکل لیٹر ایشو نہیں ہوا کہ مجھے جی ذہنی مریضہ ہوں میں, یا مجھے کسی بھی قسم کا ایسا لیٹر نہیں ملا ابھی تک کہ مجھے چیک اپ کروانا ہے یا مجھے داخل کیا گیا ہو پاگل خانے. ٹھیک ہے, یہ سب جو ہے نا مطلب یہ پرائیویٹ طریقے سے باتیں کرتے ہیں وربلی میرے خلاف. تو انہوں نے مجھے کہا تو روبینہ, ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جو بندہ کبھی بھی کسی بھی دور میں سچ بولتا ہے نا, تو اس کو پھر ظاہر ہے کہ مخالفین یا دوسرے لوگ اس کی آواز کو دبانے کے لیے اس کو پاگل ہی کہتے ہیں تاکہ اس کی بات پر کوئی یقین نہ کرے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو پاگل کا جو انہوں نے خطاب دیا تھا اے ڈی خواجہ نے, اسی کی وجہ سے جو ہے اب تک جو ہے وہ آپ کی آواز جو ہے خود اپنے محکمے میں جو ہے نہیں سنی جا رہی ہے. ہائی کورٹ میں تو آپ کی دادرسی ہوتی ہے, آپ کی آواز سنی جاتی ہے, اس پر عمل بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کا اپنا محکمہ جو ہے وہ آپ کے لیے اندھا بھی بنا ہوا اور بہرا بھی بنا ہوا ہے, صرف اسی اے ڈی خواجہ کی ایک حرکت کی وجہ سے کہ جو انہوں نے آپ کو جو اس وقت انہوں نے پاگل کا خطاب دیا تھا. اب آپ بولیں, جی فرمائیے. دیکھیں ایک پولیس آفیسر چاہے ایس ایچ او ہوں یا آئی جی صاحب ہوں, اتھارٹی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہاں پر جو انصاف ہوتا ہے وہ صرف ایک رپورٹ بنا سکتے ہیں اپنی, جو بھی ان کی رپورٹ ہوتی ہے وہ عدالت میں جاتی ہے, یا جو محکمہ ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہاں جاتی ہے, یا جو سندھ کے جیسے جو سیاسی ادارے ہوتے ہیں, اسمبلیز ہوتی ہیں, وہاں جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک پولیس آفیسر اپنی رپورٹ بنانے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ جی اس کا ری ایکشن آئے گا. ٹھیک ہے, میں پڑھی لکھی تعلیم یافتہ لڑکی ہوں, اور میرا پورا فیملی ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے فیملی میں بہت زیادہ لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ میں, میرے والد صاحب کی طرف سے, میری والدہ کی طرف سے بزنس میں بھی ہے. ظاہر ہے کہ دیکھیں میں ایک ایجوکیٹڈ لڑکی ہوں, میں اس دنیا میں اکیلی تو نہیں ہوں, میری فیملی ہے, میرا بیک گراؤنڈ ہے. میں جہاں پڑھتی تھی میرے کلاس فیلوز ہیں جو اچھی اچھی پوسٹوں پہ کام کر رہے ہیں. میری کلاس فیلوز جو ہیں اسکول کی وہ بھی مجھ سے رابطے میں رہتی ہیں, اچھی اچھی پوسٹوں پہ کام کر رہی ہیں وہ. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ ایک انسان کو اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے, صرف اس وجہ سے کہ اس نے آپ سے بدتمیزی کی, آپ سے دوستی نہیں رکھی, یا آپ کی کسی دوست کی بات نہیں سنی. ٹھیک ہے, تو اے ڈی خواجہ صاحب, سلطان خواجہ صاحب اور غلام نبی میمن صاحب, ان لوگوں نے مجھ پر 302 کی کیس بھی ایف آئی آر رجسٹرڈ کی, میرے خلاف 342 کی بھی ایف آئی آر درج کی, میرے خلاف 365 اے کی بھی ایف آئی آر درج کی, میرے خلاف 13 ڈی کا بھی کیس کیا ناجائز اسلحہ رکھنے کا, میرے خلاف 448 کا بھی کیس کیا مکان پہ قبضے کا. تو دیکھیں کورٹ میں جب یہ کیس چلے ہیں تو میں ان تمام کیسوں میں باعزت بری ہوں اور ابھی جاب کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب اب دیکھیں جن افسران, جن ایس ایچ او صاحبان نے کوئی 25-30 کیس میرے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہیں, ان 25-30 ایس ایچ اوز جو ہیں انہوں نے جو ایف آئی آر میرے خلاف درج کی ہیں, اور جن افسروں نے تفتیش کی جو کیس آئیو تھے, ٹھیک ہے, ان دونوں کی اسٹیٹمنٹ میں فرق دیکھیں آپ. ایس ایچ او کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ جرم کیا ہے,
اور کیس آئی کہہ رہا ہے جی انہوں نے یہ جرم نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا, میرے خلاف جتنے بھی 302 کے کیس جو رجسٹر ہوئے ہیں میرے خلاف, اور اس کے علاوہ جو کیسز میرے خلاف رجسٹر ہوئے ہیں, مطلب بڑی بڑی سیکشن جو تعزیرات پی پی سی کی, جو پولیس رولز کی جو بڑی بڑی سیکشنز ہیں, وہ سب میرے خلاف استعمال کی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو گواہ ہیں وہ بھی پولیس ہی ہے, جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ 302 کا کیس ہو, 365 کا کیس ہو, یا 448 کا کیس ہو, یا 342 کا کیس ہو, اس میں 2 پرائیویٹ گواہ لازمی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بغیر آپ کیس چلان نہیں کر سکتے. جبکہ انہوں نے ان کیسوں میں مجھے مفرور دکھایا, جبکہ میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھی. جس وقت 302 کا کیس میرے خلاف ہوا 2006 میں, اس وقت میں آن ڈیوٹی تھی, تھانہ فیروز آباد میں ایز اے ڈیوٹی آفیسر کام کر رہی تھی. اور یہی جہاں میں رہ رہی ہوں ابھی, لائنز ایریا تھانہ بریگیڈ میں, یہی میری رہائش تھی بیرک میں, اور اس فلیٹ میں تالا تھا کیونکہ وہاں پہ کیس چل رہا تھا, ٹینٹ کیس. تو انہوں نے میرا جو ملازم وہاں رہتا تھا, 17-18 سال کا لڑکا تھا, اس کو شہید کیا. میں نے اس کی ایف آئی آر درج کرائی, اس کی لاش پوسٹ مارٹم کی, اس کی جب میں نے ڈیڈ باڈی وہاں اس کے گاؤں میں پہنچائی, اور اس کے پیرنٹس کو میں نے کہا کہ آپ آئیں میرے ساتھ, اور یہ مطلب حادثہ ہوا ہے, میں بھی زخمی تھی, میری ٹانگ میں گولی لگی تھی. تو اور اس کی ساری مطلب ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں ابھی تک. تو آپ چلیں تاکہ بات ہے, تو وہ پتہ چلا کہ سی ایم ارباب رحیم صاحب جو ہے, سابقہ سی ایم ارباب رحیم صاحب, ان کے گاؤں کے ووٹرز تھے وہ. تو سی ایم صاحب جو ہیں وہ خود میرے خلاف کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی سلطان خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے. میں نے کہا سر دیکھیں, نیاز کھوسہ صاحب تفتیش کر رہے تھے اس وقت, جو ریٹائرڈ ایس ایس پی ہیں. میں نے کہا سر دیکھیں, اگر پولیس اس کیس میں گواہ بن رہی ہے تو کیا پولیس وہاں موجود تھی؟ اگر وہ پولیس موجود تھی تو یہ مرڈر بھی پولیس نے کیا ہے, ٹھیک ہے. نیاز کھوسہ صاحب پوری پولیس فورس لے کے میرے فلیٹ میں گھسے, مجھے وہاں پہلے بلایا گیا ہے, پھر وہاں میرے فلیٹ میں گھسے, انہوں نے میرے نوکر کو شہید کیا ہے, میرا سامان جو ہے وہاں سے چوری کیا ہے, میرا کمپیوٹر تھا, جو جرائم پیشہ لوگوں کی فائلیں تھی وہ چوری کی ہے میرے پاس. اس کے بعد انہوں نے مجھے وہاں بلا کے اریسٹ کیا, ٹھیک ہے. میں وہاں موجود نہیں تھی, میری جو مطلب موبائل فون ریکارڈنگز ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں, اس لڑکے کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز میرے پاس موجود ہیں. وہ لڑکا مظلوم تھا, وہ اپنے گاؤں سے تھر سے بھاگ کر آیا تھا یہاں پہ, اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے میرے پاس آیا تھا, ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا کہ جی اس کو سی ایم کے جو آدمی ہیں, جو اس کے وڈیرے ہیں, وہ اس کو مار دیں گے. تو میں نے تو اس چیز کو اٹھایا, میں اخباروں میں آئی, لیکن جو اصل کلر تھے, جنہوں نے اس لڑکے کو شہید کیا, مجھے قتل کرنے کی کوشش کی دو دفعہ. اس فلیٹ پہ قبضہ ہو گیا, اس فلیٹ کا تمام سامان جو ہے مجھے نہیں دیا گیا, میرا جو ضروری سامان تھا, سرکاری سامان, وہ سب قبضہ ہو گیا. ابھی میں نے پھر اس کی ایک پٹیشن کی تھی, مجھے بدنام کیا جا رہا ہے کہ جی اس نے مرڈر کیا ہے. دیکھیں, جب کورٹ میں کیس ٹرائل ہو جاتا ہے, 8-9 سال وہ کیس چلا کورٹ کے اندر, انہوں نے گواہ روک کر رکھے تھے, گواہ چلے ہیں, تمام کیس کورٹ ٹرائل میں چل چکا ہے, تمام گواہوں کے بیان ہو چکے ہیں. وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سلطان خواجہ, ریڈی خواجہ اور نیاز کھوسہ نے پریشرائز کیا تھا کہ جی اس لیڈی افسر کو پھنسانا ہے, اس کے خلاف آپ بیان دیں, ٹھیک ہے. اور جنہوں نے مرڈر کیا تھا انہی کو میرے خلاف گواہ بنایا تھا انہوں نے, اور انہوں نے ایگری کیا ہے. مرڈر کس نے کیا تھا, کیا آپ کیا کہتی ہیں؟ جو مکان مالک تھا جس سے میں نے وہ فلیٹ خریدا تھا, جو بلڈر تھا وہاں کا ڈیفالٹر, اور جو وہاں کا مطلب یونین کا صدر تھا, ان تینوں نے مل کے کیا تھا, اور ان کے ساتھ 4-5 پولیس والے بھی شامل تھے. اچھا, جس میں میرے سابقہ شوہر کے بھائی ہیں بڑے, فیصل رشید, ان کو پولیس کی غیر قانونی نوکری دی ہے. اس وقت اچھا, میرے خاندان کے 4 آدمی ایسے ہیں جو پولیس میں غیر قانونی نوکری کر رہے ہیں, جنہوں نے میٹرک کا امتحان پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد دیا ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ آپ, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سندھ کی پہلی خاتون ہیں جو پبلک سروس کمیشن کے تھرو جو ہے پولیس میں اے ایس آئی اپائنٹ ہوئی. آپ پہلی جی خاتون ہیں. جی جی بالکل, ریکارڈ میں یہ چیز مینشن ہے کہ 2002 میں پہلا بیج آیا تھا ہمارا, جس میں تمام لڑکے تھے اور میں واحد لڑکی تھی, اور اس کے بعد پھر لڑکیاں اپائنٹ ہوئی. لیکن اس میں بھی مطلب یہ تھا کہ جو کافی لڑکیاں ایسی تھیں جن کا ڈومیسائل سندھ کا نہیں تھا, ان کو بھی سروس کمیشن نے اپیئر کر اجازت دے دی, جو کہ غیر قانونی ہے. کہ خیبر پختونخوا کی, صوابی کی, کافی لڑکیاں پنجاب سائڈ کی, آزاد کشمیر کی آئی, اور انہوں نے یہاں سے مطلب بھرتی ہو گئی, جبکہ ان کا ڈومیسائل سندھ کا نہیں تھا. اچھا, اب جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا, کبھی آپ نے یہ جو سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے غلام نبی میمن, ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی آپ نے کہ مثلا یہ زیادتی ہوئی؟ یہ تو بڑے غریب پرور تھے, سنا کرتے تھے, فریادیوں سے ملاقات بھی جی
دیکھیں ابھی تو ایک طریقہ کار یہ کہ تمام آفیسر جو ہے وہ اپنا واٹس ایپ نمبر پبلک میں دیتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی شکایت ہے, کمپلین ہے, تو آپ ہمیں کمپلین کریں, ٹھیک ہے. میں نے جب ڈی آئی جی ایسٹ تھے اور ڈی آئی جی ایڈمن تھے اور ایڈیشنل آئی جی سندھ تھے اور آئی جی سندھ, ان کو جب میں نے واٹس ایپ پہ میسیجز کیے کہ سر مجھے تھریٹس ہو رہی ہیں, میں یہ 23 کا کیس 392 اور 9C کا کیس چلا رہی ہوں, اور میں جب کورٹ جاتی ہوں تو مجھ پہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں, جو ملزمان ہیں وہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں میرے بچے کو اغوا کرنے کے, اور جو میرا سابقہ شوہر کا بھائی ہے کانسٹیبل فیصل رشید وہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے. جب میں نے ان کو یہ میسج بھیجا تو انہوں نے میرا نمبر واٹس ایپ پہ بلاک کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے اے آئی جی لیگل ہے ایس پی حبیب خان صاحب, ان سے رابطہ کیا. ان کو میں نے بتایا کہ سر دیکھیں کورٹ میں میرا میٹر چل چکا ہے, میری پٹیشن چل چکی ہے 1360/2017, آپ مہربانی کر کے آئی جی صاحب کو انفارم کریں, مجھے پیش کروائیں او آر میں تاکہ میں اپنا مسئلہ بیان کروں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بی بی ہم تو آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے, آپ کورٹ چلی گئی تو کون سی بڑی بات ہو گئی, ہم آپ کو ڈسمس کر کے پاگل خانے شفٹ کر دیں گے. تو میں نے کہا سر یہ تو میری بات کا جواب نہیں ہے, آپ کیا چاہ رہے ہیں, مطلب میرا انکاؤنٹر ہو جائے, کہیں گے تو تم کیا مرنا نہیں چاہتی, کبھی مرو گی نہیں کیا. میں نے کہا سر دیکھیں ضروری تو نہیں کہ مجھے گولی مارے تو میں مر جاؤں, پہلے بھی مجھے کئی دفعہ گولیاں ماری گئی ہیں, میں زخمی ہوئی ہوں اور میرے نشان بھی موجود ہے, ابھی تک میری ٹریٹمنٹ ہو چکی ہے, میڈیکل سرٹیفکیٹ موجود ہے, تو میں مری تو نہیں. تو اگر میں پھر اپنا مطلب ڈیفینس کرتی ہوں تو میرا سرکاری ویپن بھی آپ لوگوں نے لے لیا, واقی ٹاکی بھی میرا لے لیا. کہتے بیوی آپ نا کوارٹر خالی کریں اور کرائے کے مکان میں چلی جائیں. میں نے کہا میں تو آپ سے ہیلپ مانگ رہی ہوں, آپ مجھ سے مطلب رہائش بھی خالی کرا رہے ہیں تاکہ وہ مجھے ایزیلی کسی کرائے کے مکان میں گھس کے آرام سے ٹارگیٹ کر لیں. تو کہنے لگے تو یہاں پہ تمہارے اوپر اٹیمپٹ نہیں ہوا. میں نے کہا جی اٹیمپٹ ہوا ہے, مجھے مطلب جو کانسٹیبلز تھے وہ شراب پی کے میرے گھر میں گھس گئے. یہاں پر اے ایس آئی رومی مجاہد موجود تھی ایس پی کی گاڑی میں, وہ ایس پی ڈاکٹر رضوان صاحب تھے, ان کی طرف سے آئی تھی, نمائندگی کر رہی تھی ان کی. اس نے میرا پورا گھر گرا کے میرا پورا سامان چوری کروا دیا, اور مجھ پہ مطلب حملہ بھی ہوا, لڑکوں نے مجھے پتھر مارے, میرا موبائل میرا پرس سب چھین کے لے گئے. تو میں نے یہ کہا ان سے کہ ٹھیک ہے سر پھر میں مطلب کورٹ سے رابطہ کرتی ہوں. میں نے کنٹیم آف دا کورٹ لگائی. اب کنٹیم آف کورٹ جب لگائی تو جسٹس صاحب مجھے مسلسل کہنے لگے جی آپ وکیل کو لے کے آئیں, آپ وکیل کو لے کے آئے, آپ اس طرح بات کر رہی ہیں. میں نے کہا دیکھیں سر میرا ایک سمپل سا میٹر ہے, مجھے پروٹیکشن دی جائے, جو لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں کر رہے ہیں, میں جھوٹ بول رہی ہوں تو ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے پھر مطلب ایس پی جمشید ٹاؤن اور ایس ایس پی صاحب اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کو نوٹس کیا. تو ایس پی جمشید ٹاؤن نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں مت رکھا کریں, ہم آپ کو جو لوگ تنگ کرتے ہیں آپ جو ہے نا ان کا ثبوت دیں, ہم آپ کی بات سنیں گے. اس کے سیکنڈ ڈے جو ہے میں جیسے گھر سے باہر نکلی, تھانے کے بالکل سامنے گیٹ پہ 6-7 آدمی شراب کی حالت میں, بوتلیں ان کے ہاتھ میں شراب کی, وہ مجھ پہ ٹوٹ پڑے. میرا بچہ جو ہے ڈر کے بھاگ کے تھانے میں گیا, مطلب 10 قدم کا فاصلہ تھا تھانے سے. میرا بچہ تھانے میں گیا, سنتری کو بلا کے لایا, سنتری نے ان کو پکڑا, تھانے میں لے کے آیا. تو جو ہیڈ مور صاحب ہے نزار کھٹک, اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا چلو باجی سے معافی مانگ لو اور چلے جاؤ. دوسرے دن میں نکلی تو تھانے میں نا جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے, جو ہمارا ایریا ہے وہاں پہ کیمرے بہت لگے ہوئے, کیمرے سسٹم لگا ہوا ہے. تو وہ باقاعدہ ملزم جو ہے 4 سپاہیوں کے ساتھ, جو سسپینڈ ہے اس وقت سپاہی, مطلب ان کے ساتھ شراب کے نشے میں پسٹل لے کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا. وہ ایس ایس پی صاحب نے دیکھا کیمرے میں نا, کیونکہ وہ واچ کر رہے تھے وہاں سے. پھر انہوں نے وہ ایف آئی آر درج کی, ان 6 آدمیوں کو اریسٹ کیا, ان کا چلان کیا, ان کو کورٹ پہ پیش کیا, لیکن وہ ان کو بیل مل گئی, وہاں سے رہا ہو گئے. تو دیکھیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہی تھی, میں تو سچ بول رہی تھی نا. تو ایڈیشنل آئی جی صاحب میری بات سن لیتے, میں کورٹ گئی, میں نے کنٹیم آف دا کورٹ لگائی, وہاں پہ نوٹس کیا, پھر یہاں پہ آیا. اب یہ جو 4 مہینے کا عرصہ تھا اس میں مجھے مار دیا جاتا, میں عورت ذات ہوں, میرے ساتھ کوئی غلط واردات ہو جاتی, میرا ریپ ہو جاتا, یا میرے ہاتھ پیر توڑ دیتے, میرے معصوم بچے کو کڈنیپ کرتے, تو ایڈیشنل آئی جی صاحب کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ کون سے ایڈیشنل آئی جی تھے؟ یہ غلام نبی میمن صاحب. انہوں نے بھی تو آپ کو کہا تھا نا کہ اس کو مار دو. کیا آپ نے کیا کل اگلے دن کچھ جی کہہ میں نے جی میں جب ان کے آفس گئی تو وہاں پہ لیڈی ڈی ایس پی شیری ہیں اور لیڈی ڈی ایس پی شیلا غنی وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا بی بی آپ نا کوارٹر خالی کر دیا. میں نے کہا نہیں میڈم. تو کہیں گی ہمیں تو آرڈر یہ ہوا ہے کہ 10-12 لیڈی کانسٹیبل لے کے جاؤ, اسے گھر میں نا اسے گلے میں پھندا لگا کے
اور اس کو مار دو، کہو ڈپریشن میں اس سے خودکشی کر لی. میں نے کہا کس نے کہا؟ بولا غلام نبی میمن صاحب کا آرڈر ہے آپ کے. میں نے کہا آپ مجھے پیش کرائیں. اگر مجھے صاحب اپنے کہیں گے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں شہر چھوڑ کے تو میں چلی جاؤں گی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے ذلیل ہونے کا کہ ایک آفیسر، ایک ایڈیشنل آئی جی صاحب اگر نہیں چاہتے مجھے اپنے محکمے میں رکھنا تو میں چلی جاؤں گی یہاں سے. تو کہیں گے بیوی ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم تمہیں کیا نظر آ رہے ہیں؟ ہم یہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، اور سیکورٹی والوں کو میرے سامنے بلا کے بولا اس کو دھکے مار کے یہاں سے نکالو اور آئندہ کبھی اس کو کے پی او کی بلڈنگ میں آنے مت دینا. پھر جب تک مطلب ایڈیشنل آئی جی صاحب رہے مجھے انہوں نے سیکورٹی والوں نے کے پی او کے اندر جانے ہی نہیں دیا. اچھا یہ بتائیں اپنا روبینہ بلوچ کے اب اور بھی تو بہت ساری لیڈی پولیس افسران ہیں کراچی پولیس میں، تو کیا سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ صرف ہو رہا جی ہے؟ جی سب کے ساتھ دیکھیں میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ جو بدماش ٹائپ کی، بدکردار ٹائپ کی عورتیں ہیں وہ تو بہت خوش ہیں، وہ تو بہت انجوائے کر رہی ہیں لائف کو، پیسہ بھی کما رہی ہیں، لوگوں کو ذلیل بھی کر رہی ہیں، غریب پولیس والوں کو مروا بھی رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو شریف قسم کی فیملی والی لڑکیاں ہیں وہ پریشان ہیں. ابھی دیکھیں آپ گزشتہ 6 سالوں میں کتنی لیڈی انسپیکٹرز نے سوشل میڈیا پہ آ کر اپیلیں کی کہ ہمیں ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے. انسپیکٹر غزالہ تو 20 سال تک ایس ایچ او رہی ہے، 20 سال کوئی کم نہیں ہوتے، اور وہ ہمیشہ ایس ایچ او رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہر آئی جی اور ڈی آئی جی صاحب نے ان کو ایس ایچ او کے لیے سلیکٹ کیا ہے. ظاہر ہے وہ مطلب قابلیت تھی تو ان کو سلیکٹ کیا ہے نا. تو جی جی حالانکہ میرا ان کا ڈسپیوٹ چلتا تھا، وہ اکثر مجھے جو ہے نا مطلب ایک گروپ بنا ہوا ہے لیڈیز کا، انسپیکٹروں کا اور ڈی ایس پیوں کا، مجھے ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی میں بولتی بہت ہوں، میں ان کی چمچہ گیری نہیں کرتی. لیکن ان چیزوں سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی سوشل میڈیا پر آئیں، ان کی بھی ایڈیشنل آئی جی صاحب نے بات نہیں سنی، ان کو بھی پوسٹنگ سے ہٹا دیا، مجھے بھی پوسٹنگ سے ہٹا دیا. میں بھی ایڈیشنل ایس ایچ او تھانہ پریڈی لگی ہوئی تھی. ایڈیشنل آئی جی صاحب غلام نبی میمن صاحب نے جیسے اپنا چارج لیا ادھر فون کیا کہ بھائی لیڈی افسر کو یہاں سے ہٹائیں روبینہ شاہین کو. میں نے سر یہ کیا بات ہوئی؟ کہیں گے جی اوپر سے ایڈیشنل آئی جی صاحب کا آرڈر ہے. ابھی انہوں نے مجھے ایک شوکاز دیا کہ آپ فوری طور پہ رہائش خالی کریں ورنہ ہم آپ کو اریسٹ کر کے آپ کے خلاف ایف آئی آر کر کے آپ کو جیل بھیج دیں گے. یہ تو میں کس نے کہا سر نے شوکاز دیا ابھی آپ کو؟ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن صاحب نے بھی شوکاز چل رہا ہے کیونکہ عید کی چھٹیاں آ گئی تھی بیچ میں، تو اس کا جواب داخل کیا ہے. اب دیکھیں ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے جاوید اکبر صاحب، انہوں نے جی جی مجھے دفتر میں بلا کے اتنا کیا ہے، مجھے اس بولے کہہ رہے بدتمیز عورت، آوارہ بدو، کھڑی کیسے، اور تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس طرح سے مجھے ورڈز بول رہے تھے وہ. اور وہ تو شکر ہے کہ میں اپنا بچہ جو ہے نا میں بٹھا کر آئی تھی باہر، تو کہنے لگے تم کیوں نہیں جگہ خالی کر رہی ہو سرکاری. میں نے کہا سر دیکھیں مجھے الاٹ ہوئی ہے، میں جاب کر رہی ہوں، جب تک میں جاب کر رہی ہوں میں رہ سکتی ہوں. کس نے کہا تجھے؟ ہم نہیں دینا چاہتے تجھے اکوموڈیشن، تو خالی کر، ہم کسی اور کو رکھیں گے وہاں پہ، کسی اور کو دیں گے. میں نے کہا سر فلیٹ بھی آپ نے کسی کو دے دیا، الاٹ کر دیا، اور اب آپ یہ بھی لے رہے. ہاں دیں گے، ہماری مرضی ہے، ہم دیں گے، تم کون ہوتی ہو ہمیں کہنے والی، اور تم فوری طور پہ یہاں سے خالی کرو. اور تم کیوں جا کے ایس ایچ او کو تنگ کرتی ہو تھانہ بریگیڈ میں؟ میں کہا سر وہ مجھے خود بلاتے ہیں، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے کہ مسئلہ ہو جاتا ہے وہ خود بلاتے ہیں مجھے، کہتے ہیں نہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں جا کے تنگ کرتی ہو پولیس والوں کو کہ وہ رشوت لے رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے لینے میں رشوت. میں نے کہا سر میں نے تو کبھی کسی پولیس والے کو نہیں کہا، آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بناتی ہیں، آپ نے پولیس والے قتل کیے ہیں. میں نے کہا سر وہ تو انسپیکٹر شرافت ہے، اس نے 2 پولیس والوں کو قتل کیا ہے. کہتے نہیں تم نے قتل کیا ہے. میں نے کہا تو سر لاشیں تو دکھائیں، ڈیڈ باڈی تو دکھائیں میں نے جن کو قتل کیا ہے. تو کہنے لگے تم وہی عورت ہو نا جو پولیس والوں کو مارتی ہو. میں نے کہا لو. میں نے کہا سر میں نے کس کو مارا ہے؟ وہ تو انسپیکٹر شرافت ہے جس نے پولیس والوں کو مارا تھا ڈنڈوں سے، اور گالیاں دی تھی، گندی گندی ننگی ننگی گالیاں دی تھی، اس کی ویڈیو بھی اور آڈیو بھی آئی ہے سوشل میڈیا پہ. تو وہ ہر چیز نا مجھے کہہ رہے ہیں، مطلب وہ کسی اور لیڈی آفیسر کی بات ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں، کہتے جی آپ نے کیا، سب کچھ آپ نے کیا ہے، مطلب آپ ٹوٹل غلط ہیں. میں اگر سرکاری رہائش، میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں کرائے کے مکان میں شفٹ ہو جاتی ہوں. تو کہتا ہے جاب بھی کہیں اور ڈھونڈ لے، جا جاب بھی کہیں اور ڈھونڈ لے جا کے. میں نے کہا سر آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں اسی طریقے سے بات کریں گے، چلو نکالو اس کو یہاں سے دفتر سے، دھکے دے کر نکالو اس کو، شوکاز دو، اور ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہا ہے اس کو جو ہے نا پاگل خانے شفٹ کر دو. میں نے کہا تو جی. غلام پھر میں نے نبی میمن کیوں خلاف تھے آپ کے ایڈیشنل آئی جی؟ تو آپ کو جانتے بھی نہیں تھے غلام نبی میمن؟ دیکھیں میں وہی تو کہہ رہی ہوں، میں تو اے ڈی خواجہ صاحب کو بھی نہیں جانتی. جیسے دیکھیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میری تو کبھی اتنی بات بھی نہیں ہوئی ان سے، ٹھیک ہے، نہ فیس ٹو فیس میں کبھی ملی ہوں ان سے، نہ اے ڈی خواجہ صاحب سے، نہ سلطان خواجہ صاحب سے، نہ غلام نبی میمن صاحب سے، نہ مشتاق شاہ صاحب سے. میں دیکھیں 20 سال کی نوکری میں
کبھی کسی پی ایس پی آفیسر کے ساتھ میری فیس ٹو فیس بات نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اچھا ایک دو بار مطلب کورٹ میں ہی ہوئی ہے, جو مطلب میں کورٹ میں گئی ہوں. میرا مطلب زیادہ تر واسطہ ہوتا ہے جیسے میں کسی ایس ایچ او کے ساتھ کام کر رہی ہوں, ڈیوٹی کر رہی ہوں, کسی مطلب ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ ڈیوٹی کر رہی ہوں. ورنہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ منشی آتا ہے, وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ جی آپ نے میڈم فلاں جگہ ڈیوٹی کرنی ہے, فلاں جگہ جا کے بیٹھ جا رہے ہیں بس. یا کوئی کیس ہمیں دیا جاتا ہے تو منشی ہمیں فائل دے دیتا ہے کہ میڈم یہ کیس آپ کو تفتیش کرنی ہے, آپ کورٹ چلی جائیں. ہاں یہ کہ ججز مجھے جانتے ہیں, جتنے بھی کیسز میں نے چلائے ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹس, تمام ججز مجھے جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ میں کتنی آنےسٹ ہوں اور کتنی ایماندار ہوں, بدتمیز ہوں یا نہیں ہوں, جرائم پیشہ ہوں یا نہیں ہوں, وہ مجھے جانتے ہیں. میں ان کی کورٹ میں کیس چلاتی ہوں, وہ سنتے ہیں میری بات, ٹھیک ہے. اور بہت سارے مطلب 2,500-3,000 کے قریب جرائم پیشہ لوگوں کو میں نے سزا کرائی ہے. اور یہ بات کورٹ میں کہی جاتی ہے باقاعدہ. وکلا کہتے ہیں کہ جس کیس میں میڈم تفتیش کرتی ہے اس میں ملزم کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدلیہ نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کیا ہے, آپ کو اکنالج بھی کیا ہے, لیکن آپ کا محکمہ جو ہے وہ آپ سے متنفر ہے. وہ آپ کو اکنالج کرنے کو یا آپ کا جو جائز مقام ہے وہ دینے کو تیار نہیں, بلکہ وہ جو ہے وہ ڈنڈا لیے کھڑا ہے کہ آپ کو کب اور کیسے جو ہے محکمے سے نکالے اور کیسے آپ سے جو ہے سرکاری کوارٹر خالی کیا جائے. اب تک تو جو آپ کی گفتگو ہے اس سے مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ محکمہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے. تو جی یہ کیا مطلب کہ آپ سے کوارٹر خالی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کہ آپ کو کوئی خدا نخواستہ مروانا دیکھیے, چاہتے ہیں کیا؟ ہاں جی بات یہی ہے, دیکھیں جب میں اپنے والد کے گھر میں رہتی تھی تو میرا والد کے گھر سے مجھے نکلوایا گیا. میری ستیلی ماں درخواست دیتی تھی کہ جی ہم اس کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتے, ہی جاتی نہیں یہاں سے. تو میں نے اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. جب میری شادی ہوئی, جب میں اپنے شوہر کے گھر میں تھی تو میرے شوہر نے درخواست دی کہ جی ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے, مجھے میرے شوہر کے گھر سے نکلوایا, ٹھیک ہے. اب میں وہاں سے جب میں کرائے کے مکان میں جاتی تھی تو وہاں پہ بھی ہر 2 مہینے کے بعد کہتے تھے جی آپ مکان خالی کر دیں, آپ مت رہیں. مطلب ایک خاتون اگر گھر میں نہیں رہے گی اپنے پرائیویسی کے ساتھ, ایک کمرے کا گھر ہو چاہے 2, ابھی بھی میرے پاس ایک کمرے کا ہی گھر ہے, کوئی بہت بڑا بنگلہ نہیں ہے, ایک یہ کہ کمرہ ہے, چھوٹا سا سینگ ہے. یہ ہے روبینہ, بات میں آپ کی کاٹ رہا ہوں, انٹرپٹ کروں, کہ چادر اور چار دیواری کا جو مسئلہ ہے وہ تو پھر صرف پولیس سے تو نہیں ہوا, پھر آپ کے اپنے شوہر نے بھی آپ کو نکالا, آپ کی سوتیلی ماں نے بھی آپ کو نکالا. مطلب گھر آپ کے نصیب میں ہی نہیں ہے کہ اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سوتیلی ماں نے نکالا, پھر آپ کے شوہر نے نکالا, اب پولیس محکمہ بھی آپ کو کوارٹر سے نکالنے کے چکر میں, ہر بندہ جو ہے آپ کو کوارٹر سے نکال رہا ہے. یہ مسئلہ کچھ ہاں سمجھ میں میرے مطلب میری جاب کا مسئلہ نہیں ہے, میں جہاں بھی جاب کرتی ہوں مجھے عزت ملتی ہے, اللہ کا شکر ہے. کبھی میرا پولیس انکاؤنٹر نہیں ہوا, کبھی پبلک نے, جیسے انسپیکٹر شرافت کو پبلک نے مارا مسجد کے اندر, نمازیوں نے جوتوں سے اس کو مارا, اور بھی کافی لیڈی آفیسرز ہیں جو مجمع میں مطلب پٹی ہیں بہت زیادہ, جہاں بھی ڈیوٹی کرنے گئی ان کو لوگوں نے مارا پیٹ کی ہے. میں جہاں بھی جاتی ہوں اللہ کا شکر ہے مجھے پبلک بہت عزت دیتی ہے, بڑا اپریشیٹ کرتی ہے. تو ہم نے جو ہے اب سرکاری, دیکھیں میرے جو والد کے مکان سے مجھے نکالا گیا تو کیا ایک ڈی آئی جی کو حق تھا ایک ایس ایس پی کو کہ مجھے نکالتا؟ وہ تو سول میٹر تھا نا, وہ کورٹ میں جاتے ہیں, مجھے میری پٹیشن مجھ سے لیتے. والد کی کیا میں حقدار نہیں ہوں والد کے گھر میں رہنے کی؟ ٹھیک ہے. دوسری بات, جب میرا شوہر تھا تو میں اس کے نکاح میں تھی, کیا میں اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی؟ مجھے ایک ڈی آئی جی نے کس طرح نکالا وہاں سے؟ کیا اس کو حق تھا قانونی؟ اگر ان کو مجھے نکالنا چاہتے تھے, یہ تو سول میٹر تھا, کورٹ میں جاتے وہ لوگ, ٹھیک ہے. اب یہ جو مطلب اب آپ یہ, میں مختصر سی بات اب یہ کروں گا, آپ اب یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں یہ کیا اپنی خواہشات ان کی پوری نہیں ہوئی تو وہ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے؟ یہی وجہ ہے نا جو آپ کے پیچھے پہلے علی جی جی خواجہ, سلطان علی خواجہ پڑ گیا, پھر اس کے بعد غلام نبی میمن پڑ گیا, باقی ان کے جتنے حواری تھے وہ سب کے سب آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. اس کے پیچھے مقصد کیا تھا, موٹو کیا تھا؟ کہ وہ آپ نے ان کا کہنا نہیں مانا, یا آپ نے ان کی کوئی خواہش پوری نہیں کی, یا آپ نے ان سے کوئی ہنس کے بات نہیں کی؟ یہی آپ کہنا چاہ رہی ہے نا, یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی, آپ سے کوئی میں دشمنی یہی تو بتا رہی ہوں. جی میں یہی بتا رہی ہوں کہ مجھے ان نون نمبروں سے میسیجز آتے ہیں, کالز آتی ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں جگہ پہنچ جائیں, فلاں ہوٹل میں, فلاں شہر میں آ جائیں, اسلام آباد آ جائیں, جہاز کا ٹکٹ بھیج رہے ہیں, آپ ہمیں انجوائمنٹ کروائیں, ہم سے دوستی رکھیں. میں ان کو انکار کر دیتی ہوں, ان کا نمبر بلاک کر دیتی ہوں, یا ان کی کمپلین کرتی ہوں, تو دوسرے دن سے یہ ڈی آئی جی صاحبان جو ہیں یہ میرے خلاف ایکشن میں آ جاتے ہیں اور میرا جینا حرام کر دیتے ہیں. یہ ان سے پوچھے کہ سر مسئلہ کیا ہے یہ تو بتائیں, سر مسئلہ کیا ہے یہ تو بتائیں, بتاتے ہی نہیں ہے. مجھے اتنی, اب مجھے پوچھتے ہیں آپ کا گھر کہاں ہے. اب جیسے میں 6 سال سے صدر میں رہ رہی ہوں تو مجھے صدر میں پوسٹنگ نہیں دے رہے, کبھی ملیر بھیج دیتے ہیں, کبھی اجمیر نگری بھیج دیتے ہیں, کبھی جو ہے مطلب ڈاک تھانے بھیج دیتے کماڑی. اب دیکھیں میری پوری تنخواہ جو ہے وہ کنوینس میں خرچ جاتی ہے.
میرا بچے کے 2 سال اسکول کے ضائع ہو چکے، ابھی 4 کلاس میں ہوتا، ابھی 3 کلاس میں، ٹھیک ہے. میں اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتی، کہہ رہے ہیں آپ اپنا بچے کی کسٹڈی اپنے شوہر کو دے دیں. دیکھیں جو چیز سول میٹر ہے، کورٹ میں جانے کے میٹر ہے، میری پرسنل لائف سے تعلق رکھنے والے میٹر ہیں، اس میں میرے افسران کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ اچھا، اچھا جہاں میری جتنی بھی مس کنڈکٹ رپورٹس ہیں، جہاں میں رہتی ہوں نا وہاں سے جاتی ہیں، جہاں میں جاب کرتی ہوں وہاں میری کوئی مس کنڈکٹ رپورٹ نہیں ہوتی، وہاں مجھے کوئی سزا نہیں ملتی. جہاں میں رہتی ہوں، اب میں 6 سال سے یہاں رہ رہی ہوں نا، تو 6 سال سے ایس ایچ او لگاتار میرے خلاف رپورٹ بنا رہا ہے. جو بھی ایس ایچ او آتا ہے نہ مجھے جانتا ہے، وہ نہ اس نے میرا چہرہ دیکھا ہے، نہ مجھ سے بات کی ہے، اور رپورٹ بنا کے بھیج دیتا ہے کہ جی میڈم سے مکان خالی کرایا جائے. اچھا روبینہ بلوچ، یہ بتائیں کیا پولیس کے اندر جو ہے خواتین جو ہے وہ محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں اپنے ہی افسروں کے ہاتھوں؟ یہ بتائیں، مختصر سے جواب دیں. نہیں دیکھیں، میں نے جو 20 سال میں دیکھا ہے، جو شریف اچھی خاندان کی فیملی کی لڑکیاں تھیں انہوں نے خودکشی کر لی. کافی لڑکیاں، 6-7 لڑکیاں تھیں میری جونیئرز تھیں، انہوں نے خودکشی کر لی. وہ محکمہ بھی چھوڑ چکی تھی، کسی اور محکمے میں جاب کر رہی تھی، کچھ شادیاں کر کے بیٹھ گئی تھی، پھر بھی انہوں نے خودکشی کر لی. پتہ نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ ایسا. اور ابھی جو اچھا کر رہی ہیں وہ بھی بہت برے حالوں میں. مطلب یقین کریں کہ ان کو دیکھ کے نا مجھے اپنا غم تھوڑا کم محسوس ہوتا ہے. پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ان کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ مجھے یہ بھی شوکاز ملا ہے، آپ لوگوں کی مدد کیوں کرتی ہیں؟ میری ایک اچھا، سبارڈینیٹ ہے یا لیڈی آپ کا یہ کہنا ہے کہ پولیس میں جو ہے لیڈی پولیس افسران جو ہے یا لیڈی سرچر ہیں یا جو خاتون جتنی بھی ملازمہ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، بلکہ آپ کہہ چکے 6-7 نے خودکشی بھی کر لی ہے، اور ابھی جو اس وقت ہیں وہ بھی ان کی بھی حالت کچھ اچھی نہیں، اور آپ کو ان کی حالت پر ترس آتا ہے، ان کو دیکھ کے آپ کو اپنا غم جو ہے، اپنا دکھ آپ بھول جاتی. یہ آپ کہہ رہی ہیں نا؟ جی ظاہر ہے، جب ایک لڑکی کی ڈیوٹی کے دوران اس کی ریپ ہو جائے، اور کنواری لڑکی ہو، اور وہ میرے سامنے آ کے روئے کہ میڈم مجھے انصاف دلائیں، تو میں کس سے بات کروں؟ اب میں کسی افسر کے پاس جا کے بات بھی کروں تو تو وہ کہیں گی یہ تو آپ بہت بڑا انکشاف کریں، کس کا ریپ ہوا ڈیوٹی کے دوران بھائی؟ جی بہت لڑکیوں کا ہوا ہے. ایک لیڈی کانسٹیبل شازیہ ہے جہاں پہ بریگیڈ تھانے میں اس کا ریپ ہوا، سوشل میڈیا پہ چیختی رہی، ایک چینل کو جا کے انٹرویو دیا اس نے، ایک چینل اس کا انٹرویو چلایا، کچھ بھی نہیں ہوا. اسی ایس ایچ او کو شازیہ پولیس والی کا ریپ ہوا ڈیوٹی کے دوران، کس نے کیا؟ پولیس افسر نے کیا؟ کس نے کیا؟ جی پولیس افسروں نے، ایس ایچ او تھا اس کے ساتھ جو عملہ موجود تھا، وہ عملہ پھر واپس آ گیا، وہ واپس منشی لگ گئے سارے، اور وہ ایس ایچ او پھر دوبارہ ایس ایچ او لگ گیا. چلو، اب یہ تو بہت ہی دکھ کی بات ہے. میں اب آپ کی آواز جو ہے وہ مشتاق مہر جو آئی جی سندھ ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، چیف منسٹر جو وہ بھی سن رہے ہیں، آپ کے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب اسماعیل وہ بھی سن رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ اس محکمے کے اندر ہو رہا ہے، جو دوسروں کو انصاف دینے والا محکمہ، دوسروں کی عزت بچانے والا محکمہ جو ہے، اس کے اپنے ہی ملازمین کی اگر عزت ہے ان کے اپنے محکمے میں محفوظ نہیں، تو دوسرے کی عزتوں کو کیا وہ تحفظ دیں گے؟ اچھا، اب اور آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں؟ اب کیا آپ کی دیکھیں جی مطالبہ میں اپیل کرنا؟ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے سرکاری کوارٹر میں رہنے دیا جائے. یہ کوارٹر میں نے اپنے پیسوں سے بنایا تھا اور قرضہ لے کے بنایا تھا، اور یہاں پر مطلب اگر مجھے نکال کر کسی اور آفیسر کو رکھیں گے تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ کسی اور آفیسر، میں نے رشوت کے پیسے بھی دیے ہیں، میں نے کنسٹرکشن بھی کروائی ہے، میرا چھوٹا معصوم بچہ ہے، میں اکیلی عورت ہوں. اب میں اگر کرائے کے مکانوں میں جاتی ہوں تو میری جان کو خطرہ ہے. میں جو کیسز ابھی چلا رہی ہوں ان کی پوزیشن دیکھی جائے کہ وہ انتہائی خطرناک قسم کا گینگ ہے، اس کو پولیس تحفظ دے رہی ہے، اور مجھے جو ہے ٹارچر کیا جا رہا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کورٹ میں نہ جائیں، ایسے کیس آئی ہو. تو آپ دیکھیں، میں تو اگر کورٹ میں نہیں گئی تو مجھے کورٹ بھی سزا دے سکتی ہے. نمبر 2 کہ مجھے گھر کے پاس پوسٹنگ دی جائے، میری پوری تنخواہ جتنی بھی ہے 40-50 ہزار روپے وہ سارے میرے رکشے میں لگ جاتے ہیں. میں آؤٹ بیک کرنے میں ہی جو ہے اپنے معصوم بچے کو بھی تعلیم میں ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر میری کوئی غلطی ہے تو وہ غلطی بتائیں. اگر میں کسی مظلوم لیڈی کانسٹیبل کی مدد کرتی ہوں تو میں قانون کے دائرے میں رہتی ہوئی کرتی ہوں. یہ چیزیں افسران دیکھیں، انکوائری کریں کہ جن لوگوں کے کہنے پر میرے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے ان کی اپنی کیا پوزیشن ہے اس وقت. ان کے خلاف آئی جی صاحب نے بھی انکوائری کی ہوئی ہے، آئی جی صاحب نے کمنٹس لکھے ہوئے ہیں کتنی شیٹوں پر کہ یہ نوکری کے قابل نہیں ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے. میرے دیکھیں جتنے بھی اس وقت افسران ہیں، جو پی ایس پی افسران ہیں، ڈی آئی جی اور آئی جی صاحبان ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ پہلے ان لوگوں کو تو، ان کالی بھیڑوں کو تو نکالیں پولیس میں سے جنہوں نے کرپشن کر کر کے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی جائیداد بنا لی ہے، اور جنہوں نے 8-8 10-10 لیڈی کانسٹیبلوں کی خفیہ شادیاں کی ہوئی ہیں، پیپر میرج کی ہوئی ہے.
تو عورت کا اتنا ذلیل نہ کریں. آپ بھی ماشاءاللہ مطلب جو ہے ایک عورت کے تقدس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک باعزت عورت جو ہے وہ باعزت زندگی گزارنے کے لیے ہی نوکری کرتی ہے. اگر ہم نے ہیرا منڈی کی طوائفوں کی طرح نوکری کرنی پڑے ہے پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے نوکری کرنے کی؟ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں چپ کر کے. جو ہمارے گھر کے خاندان کے لوگ ہمیں روکی سوکھی دیں گے وہی کھا لیں گے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر صرف یہی شرائط رہی کہ جی آپ نے جسم فروشی کرنی ہے، ہر افسر کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے بیگم بن کے بھی رہنا ہے اور ٹائم پاس بھی کرنی ہے، تو میرے خیال میں تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے روبینہ، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.